السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اماں نے جیسے ہی شادی کی بات کی تو میرے چہرے پر ہوائیاں نما ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ اس بات کا مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ خالہ کے لیے بھی کافی شوق تھی، پر میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ اس کے علاوہ میں کسی اور سے کبھی بھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اماں مجھ سے یہ ایسے بات کہہ رہی تھیں جیسے یہ بہت ہی عام تھا۔ اماں کو میں کیسے سمجھاتا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خالہ بھی کہنے لگیں کہ ایسے کرنے سے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی جو مجھ سے اندھا دھند محبت کرتی تھی، پر اماں کہنے لگیں کہ خالہ اور میں بالکل لکیر کے فقیر ہیں، ہم دونوں ان کی بات سمجھ نہیں رہے ہیں اور مجھے تو یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ میں اماں کی بات سن کر کافی رنجیدہ ہو چکا تھا۔ میں بیوی کو بھول کر بھی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ میری شادی محبت کی تھی اور اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، پر دوسری طرف اماں کی بات بھی کبھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میرا گھر اماں نے شادی کے فوراً بعد ہی الگ کروا دیا تھا۔ میری شادی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ اس کے بعد بھی اماں کی ہی بات مانوں گا اور انہیں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ اماں شروع سے ہی اپنا ایک دھندا کرتی تھی جس کی مجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس دھندے میں خالہ بھی شامل تھیں، پر میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس کام کو دیکھ سکوں جو اماں کرتی تھیں۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ اماں نے میری شادی کروا دی ہے، وہ بھی اس سے کروائی جسے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایمن اور میری دوستی بچپن میں تب ہوئی تھی جب ہم دونوں ایک ہی ٹیوشن سینٹر پڑھنے جاتے تھے۔ وہ کافی معصوم تھی اور سب بچے اسے تنگ کرتے تھے۔ اس بات پر مجھے کافی غصہ آتا تھا کہ وہ کسی سے کوئی بات کیوں نہیں کرتی، اور جب سب اسے تنگ کرتے تھے تو وہ یہ بات میم سے کیوں نہیں کرتی تھی۔ پر اب اس کے حصے کا بدلہ میں لے لیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اسے تنگ کرتا تو اس کے ساتھ میں نبٹ لیتا تھا۔ اس چیز سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ اسکول کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی کالج میں پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اماں خالہ کے ساتھ سارا دن باہر ہی ہوتی تھیں۔ کچھ وقت کے بعد جیسے ہی پڑھائی ختم ہوئی تو میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ایمن سے محبت ہے، پر اماں کا تو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میری شادی ریحا سے کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریحا میری کزن تھی، یعنی کہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی میری ہم عمر تھی، پر وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ پر خالہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں ایمن کو پسند کرتا ہوں تو انہوں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری اور ریحا کی شادی سے خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ریحا کی شادی ایک اچھے اور امیر گھرانے میں کروانا چاہتی ہیں، ریحا اس گھر پر راج کر سکے۔ اماں نے خالہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ریحا کو بھی اپنے ساتھ اس دھندے میں شامل کر لیا جائے۔ پہلے تو خالہ چپ ہو گئی تھیں کہ نہیں، میں اپنی بیٹی سے ایسا کام نہیں کروا سکتی، لیکن پھر راضی ہو گئی تھیں کہ اس طرح کرنے سے انہیں کافی دولت ملے گی۔ مجھے اس سب میں ان دنوں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں تو صرف ایمن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے پاس اس شادی کو ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ تھا، لیکن کہنے لگیں کہ ایمن کو اماں کے کام کی کوئی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ان کی اس شرط کو مان لیا تھا۔ میری شادی ایمن سے ہو گئی تھی۔ ایمن کے گھر والے بہت ہی اچھے تھے، وہ کافی امیر تھے۔ جب ہی ایمن کو بہت زیادہ جہیز ملا تھا، پر ہمارا نیا گھر کافی چھوٹا تھا۔ ایمن کا جہیز اس گھر میں پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اماں نے یہی مشورہ دیا کہ اس کا جہیز اماں کے گھر ہی پڑا رہے۔ میں نے بھی اماں کی بات مان لی تھی۔ میں ایمن کے ساتھ بہت خوش تھا، پر ایک دن جیسے ہی اماں کے گھر گیا، ایمن کا جہیز وہاں پر موجود نہ تھا۔ اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ وہ جہیز تو انہوں نے پالش کروانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اماں مجھے منع کرنے لگیں کہ یہ بات ایمن سے بالکل بھی نہ کروں، ورنہ ایمن پریشان ہو جائے گی۔
میں نے ایمن کو اس وجہ سے کچھ نہ بتایا، پر اب جیسے ہی دوسری شادی کا سنا تھا، مجھے ایمن کے پاس بیٹھ کر کافی شرمندگی ہوتی تھی کہ جب وہ جان جائے گی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ پر سچ بول کر بھی میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، اسی وجہ سے چپ ہی رہا۔ جب اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں تیار ہو گیا اور ایمن کو بتائے بغیر ہی اماں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ گھر تو کافی اچھا تھا۔ اماں نے بتایا کہ میری ہونے والی بیوی کا جہیز ہے اور گھر بھی اس جہیز میں ملا ہے، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں نے مجھے سہرا پہنایا اور کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح ہو چکا تھا۔ دوسری بیوی کے جہیز کی بہت سی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر اماں کی تو آنکھیں چمک گئی تھیں، پر اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ میرا کام ادھر تک ہی تھا، اب میں ایمن کے پاس چلا جاؤں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا، کیا میں دوسری بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ لیکن اچھی بات تھی، میں یہی سوچ کر ایمن کے پاس واپس چلا گیا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کیا سچ مچ میری دوسری شادی ہو گئی تھی یا وہ سب ڈرامہ تھا۔ اس بات کا اماں کو ہی پتا تھا، میں نے لڑکی کو ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ رات اسی پریشانی میں نکل گئی۔ ایمن کافی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ کر باہر نکل آیا۔ میری منزل وہی گھر تھا جدھر میری شادی ہوئی تھی۔ میری دوسری بیوی بھی ادھر ہی تھی۔ جیسے ہی وہاں گیا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ساس نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں سب سے زیادہ گھلنے ملنے والا انسان نہیں ہوں اور اسی لیے باہر رہنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ وہ لڑکی مجھے واپس باہر بھیجنے لگی تھی، میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ پھر دوبارہ اس گھر میں نہ گیا اور نہ ہی وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے ملی تھی۔ ایک روز اس گھر جانے کا پلان بنایا۔ جب باہر کھڑے ہوئے گارڈ نے مجھے خبر دی کہ یہ گھر بک چکا ہے، میں نے اس کا نام پڑھا جس نے یہ گھر بیچا ہے تو حیران ہو گیا۔ وہ نام تو اماں کا تھا، یعنی اماں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی؟ میں فوراً اماں کے پاس گیا تھا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اماں کہنے لگیں کہ میری اس لڑکی کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سب تو اماں کے دھندے کا ایک حصہ تھا۔ اماں نے وہ سب بیچ کر پیسے کمائے تھے اور اس لڑکی کو فارغ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی یہی جانتی تھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ اماں کی اس حرکت پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس لڑکی کا استعمال کیا ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں بچ چکا ہوں اور میری ایک ہی بیوی ہے جس کا نام ایمن ہے۔ پر اماں نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری اور بھی شادی کروائے گی اور اس سے جتنا بھی فائدہ ہو سکا اماں وہ فائدہ حاصل کر کے رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں کو یہ سب کیسے پتہ چلا ہے، پر کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی ریحا کی شادی کی خبر سنی تو میں یہ جان چکا تھا کہ یہ سب اماں نے خالہ اور ریحا سے ہی سیکھا ہے کہ کیسے معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے پیسوں کو حاصل کیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں ایسا دھندا کر سکتی ہیں۔ خالہ اور ریحا اب دونوں آسمان پر اڑ رہی تھیں کیونکہ ان کے ہاتھ کافی امیر خاندان آیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ریحا کی شادی اس خاندان میں کروانا چاہتی تھیں، پر اماں نے ان کے ساتھ اپنا دھندا کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ گھر اور ان کے اندر موجود سامان بیچ کر اماں اب کافی امیر ہو چکی تھیں۔ اماں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اب خالہ کو پوچھتی تک نہ تھی۔ خالہ نے اماں کو میرا استعمال کرتا دیکھا تو ریحا کو بھی میدان میں اتارنے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو ایک لڑکی ہے اور اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو خالہ کیا کرے گی۔ پر پیسے کی پٹی خالہ کی آنکھوں پر بند چکی تھی۔ خالہ نے اس کی شادی اس گھرانے میں کر دی تھی۔ اماں کو ایسا لگا تھا جیسے اب مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔
وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ مجھے ایک اور مرتبہ ان کا ساتھ دینا ہے اور اسی طرح شادی کرنی ہے، جو کہ ایک جھوٹی شادی ہوگی۔ یہ سب کچھ نکلی ہوگا، پر امیر لڑکی اپنے ساتھ کافی سارا جہیز لانے والی تھی جو اماں کچھ وقت بعد بیچ دے گی۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ پچھلی مرتبہ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پر اس بار جانتے بوجھتے ہوئے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر اماں نے مجھے دھمکی دے دی تھی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میری اور ان کی شادی تڑوا دے گی۔ یہ بات سنتے ہی میں بری طرح پریشان ہو گیا تھا کہ اگر سچ میں ایمن میری زندگی سے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اسی طرح ایک بار پھر میں اماں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں خود کو کافی بے وقوف سمجھ رہا تھا اور ایسا ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایمن کو اگر یہ سب پتہ چلا تو وہ مجھ سے خود ہی دور ہو جائے گی، پر فی الحال میں ایمن کو خود سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری تیسری شادی ہو چکی تھی۔ اماں کافی خوش تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی واپس ایمن کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں سب کچھ سنبھال لے گی۔ مجھے اب ایسا کچھ کرنا تھا کہ ایمن ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے۔ اسے اگر سچ پتہ چل بھی جائے تب بھی وہ میرے ساتھ بالکل نہ چھوڑے۔ یہ سوچتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اولاد کے آنے سے ایمن اور میں ایک دوسرے سے دور نہیں ہو پائیں گے۔ پر ایک دن ایمن نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اس کا سارا جہیز جو کہ اماں نے اپنے پاس رکھوایا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر میرے چہرے پر پسینہ چھانے لگا تھا کیونکہ اماں نے مجھے بتا دیا تھا کہ انہوں نے وہ والا سارا سامان بیچ دیا ہے۔ اب ایمن کو کیا جواب دیتا؟ میں نے اس سے جھوٹ بول دیا تھا کہ اماں نے پالش ہونے دیا ہے۔ یہ جھوٹ اماں نے ہی مجھ سے پہلی دفعہ بولا تھا اور اب میں نے بھی اسی جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ میں سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ اس نے میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھ میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ جھوٹ بھی ایک نہ ایک دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری جانب مجھے یہ پتہ چلا کہ ریحا شادی سے فرار ہو کر آ گئی، جبکہ وہ خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تو اپنے ساتھ کافی کچھ لائی تھی۔ ساری پراپرٹی وہ اپنے نام کروا چکی تھی، پر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کیا اس کے سسرال والے اتنے شریف تھے کہ وہ ریحا کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ریحا اب اپنے سسرال والوں کے ہاتھ سے بچنے والی نہیں ہے۔ پر فی الحال یہ بات سچ تھی کہ خالہ لگے ہاتھوں کروڑ پتی ہو گئی تھی۔ اماں نے دیکھا تو وہ فوراً ہی 5 لڑکیاں ایسی تلاش کرنے لگی تھی جو کہ امیر گھر کی ہوں۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے یہ بھی پتہ کروا ہی لیا تھا اور اماں کو اب ایسی لڑکیاں مل ہی گئی تھیں۔ اماں نے باری باری انہیں اپنے گھر بلوایا تھا اور ساتھ ہی مجھے بھی بلوا لیتی تھی، پر جیسے ہی میں اماں کے گھر پہلی لڑکی کی باری گیا تھا تو ایمن کی کال آئی تھی۔ میں نے کال اٹھانی چاہی جب اماں نے میرا موبائل ہتھیا لیا اور آف کر دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا پر اپنے جذبات پر قابو پا گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے نام پہلے سے ہی ایک گاڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اماں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ پہلے اس لڑکی کو اپنا نشانہ بنائے گی۔ مجھے اس لڑکی پر کافی ترس آیا تھا جو سچ میں مجھے اپنا ہونے والا شوہر سمجھ رہی تھی۔ باری باری 5 لڑکیوں سے مل چکا تھا اور ہر ہفتے ایک لڑکی سے شادی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ اس کام میں ایمن کو میں مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس کا خیال آیا تو فوراً ہی بھاگتا بھاگتا میں ایمن کی جانب گیا۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ایمن فرش پر بے ہوش ملی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر میرے اپنے ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، پر ایمن کو ہوش آیا تو وہ مجھ سے کافی ناراض تھی۔ مجھ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔
ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ اس خوشخبری سے خوش نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اماں کے پاس مجھے حاضر ہونا تھا، کیونکہ وہاں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونی تھی۔ پر اسی دن ایمن نے مجھ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں اسے اس کی سہیلی کے پاس لے چلوں۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے بحث کرنے لگ جاتی تھی۔ یہ اس کی طبیعت کے اندر تبدیلی کی وجہ تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کی سہیلی کا گھر اجڑا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ لوگ فراڈی تھے۔ ایمن کی بات جیسے ہی سنی تو میرا دل لرز اٹھا تھا، جیسے ہی یہ بات میرے منہ پر تماچے کی طرح پڑی ہو۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اسے میں جانتا نہ ہوں، اور یہ بات سچ نکلی تھی، کیونکہ ایمن کی سہیلی میری پہلی جعلی بیوی ہی نکلی تھی۔ یہ بات اچھی تھی کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایمن سے میری کوئی تصویر نہ دکھا دے، اس لیے میں نے ایمن کا موبائل کار میں چھپا دیا تھا۔ وہ اس کے بغیر ہی کار سے باہر نکل گئی تھی۔ اب مجھے اماں کے کام کو سر انجام دینا تھا، جس میں میں کامیاب ہو گیا اور واپسی پر ایمن کو پک کر لیا تھا۔ اماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ دادی بننے والی ہیں، پر اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ایمن کو ان کے اس دھندے کا بالکل بھی نہیں پتہ ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ میری کامیاب زندگی سے خوش تھی، پر اماں سے میں اپنا ڈر ظاہر کرتا رہتا تھا کہ اگر ایمن کو پتہ چلا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں تو وہ میرے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گی۔ مگر اماں کہنے لگیں کہ اگر ایسا ہوا تو میرے لیے لڑکیوں کی بالکل بھی کمی نہیں ہے۔ ان کی بات پر میرا دل پھٹ گیا تھا اور صاف انکار کر دیا کہ ایمن کے علاوہ کوئی بھی لڑکی میری بیوی نہیں ہے۔ میری 7 شادیاں ہو چکی تھیں۔ اماں نے اس سب سے کافی سامان ہڑپ لیا تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ حرام کا پیسہ تھا۔ میں نے اس پیسے سے ایک آنا بھی اپنے یا ایمن کے لیے نہیں لیا تھا، کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت ہے۔ اماں نے کاروبار شروع کر دیا تھا، پر جانتی نہ تھی کہ ان کی پکڑ ایک نہ ایک دن ہوگی۔ اچانک ہی کچھ عرصے بعد ہی ریحا کے سسرال والوں نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ پولیس کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ریحا اور خالہ کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی پولیس کو کیمرے سے دیکھا تھا تو دونوں ماں بیٹی ایک خفیہ روم میں چھپ گئی تھیں۔ پولیس کو وہ روم نہیں مل سکا، اس طرح وہ دونوں بچ گئی تھیں۔ پر ریحا نے جو بھی پراپرٹی کی چیزیں لی تھیں، پولیس نے وہ سب کچھ اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ اب خالہ کی ساری دولت پر پولیس نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ گھر بھی ان سب چیزوں میں شامل تھا۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ہی وہ دونوں ماں بیٹی بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور ایک گاؤں چلے گئے تھے۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھیں کہ ان کی بہن کی پکڑ ہو چکی ہے۔ میں نے اماں کو کافی سمجھایا کہ یہ نہ ہو ایک دن ان کا بھی یہی انجام ہو، اس سے پہلے ہی انہیں سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے، پر اماں نے میری بات نہ مانی اور اب یہی کہتی تھی کہ اب دوبارہ وہ میرا فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن وہ کام انہوں نے کر لیا تھا، وہ اب اس کام کو ختم نہیں کر سکتی تھی، بلکہ وہ دولت لگاتار وہ کاروبار شروع کر چکی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی، اور شاک تو مجھے تب لگا جب ایک دن میں نے ٹی وی پر ایک خبر سنی کہ شہر میں ایک فراڈی فیملی گھسی ہوئی ہے جو لڑکیوں سے شادی کے بعد ان کا جہیز چھین لیتی ہے اور بدلے میں انہیں واپس بھیج دیتی ہے۔ ان کی تلاش جاری ہے اور ایسا 6 لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں آپس میں مل گئی تھیں۔ ایمن نے میرے ساتھ ہی بیٹھ کر یہ خبر سنی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اسے کافی خوشی ہوئی تھی کہ ایسا خاندان تباہ و برباد ہو جانا چاہیے۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کی سہیلی کو جلد ہی انصاف ملنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ڈر لگا تھا کہ اگر لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پھنسنے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جلد ہی کہ ایمن کے ساتھ اس ملک سے دور چلا جاؤں گا، پر فی الحال ایمن کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر سکتی۔
اماں کو بتایا تو وہ بھی کہنے لگی تھی کہ مجھے اپنا ٹھکانہ تلاش کر لینا چاہیے۔ وہ خود اب خالہ کے ساتھ اسی گاؤں میں جا کر رہنے لگی تھی۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ اماں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک ہی راستہ بچا تھا۔ وہ یہی راستہ تھا کہ میں ایمن کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جان کر ایمن کی حالت کیا ہوگی۔ اس کی اس حالت کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ بات اس سے چھپائے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے ہی بہت ہی خوشی کی خبر تھی۔ میں جلد ہی اسے واپس گھر لے آیا تھا۔ میں اتنا باہر نہیں جاتا تھا اور جب بھی جاتا تو ماسک سے اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا۔ ایمن مجھ سے بہت پوچھتی تھی کہ مجھے ایسا ہوتا ہے جو میں کافی کم باہر نکلتا ہوں۔ میں اسے ایک ہی بات بولتا کہ مجھے کچھ الرجی ہے، اس لیے اتنا باہر نہیں نکلتا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایمن کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، پر ہمت پیدا کرتا رہتا تھا لیکن بول نہ پاتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایمن مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ اتنی خوش ہے۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اس کی سہیلی کو انصاف ملنے والا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مرد اسی محلے کا رہنے والا ہے۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے وہ بات بتا دوں۔ میں نے اسے جیسے ہی بتایا کہ اماں ایک دھندا کرتی تھی اور جیسے ہی اس دھندے کے متعلق بتایا تو ایمن کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھ سے دور جانے لگی تھی۔ اسے دور جاتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، پر مجبور تھا۔ میں ایمن کو یقین دلانے لگا کہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، پر ایمن کچھ بھی ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ بس یہی جانتی تھی کہ اتنی لڑکیوں کو دھوکہ دینے والا انسان اس کا اپنا شوہر نکلا ہے۔ وہ فوراً ہی مجھ سے دور جانا چاہتی تھی، پر میں نے اسے روک لیا تھا۔ اسے قسم دی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اماں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اسے مجھ سے دور کر دے گی۔ ایمن نے شرط رکھی تھی کہ ایک قیمت پر وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی ہوگی۔ وہ شرط سن کر میری روح کانپ گئی تھی، پر یہی سچ تھا۔ جس کی غلطی تھی اسے اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے اماں کو اپنے پاس بلا لیا تھا کہ اب وہ کیس ختم ہو چکا ہے، وہ واپس آ سکتی ہیں اور اپنے پوتے سے مل سکتی ہیں۔ اماں اسی بات کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہماری بات مان لی تھی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا، اور جیسے ہی اماں واپس آئیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اماں نے اسے دیکھا تو اماں شاک ہو گئی تھیں۔ انہیں ایسا لگا تھا جیسے میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، پر میں نے انہیں کافی سمجھایا تھا کہ وہ یہ کام روک دے۔ انہوں نے میری ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور خود اپنی بہن کی طرف چلی گئی تھیں۔ مجھے وہ ویسے ہی چھوڑ گئی تھیں۔ میرے ساتھ جو مرضی ہو جاتا، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس دولت سے فرق پڑتا تھا۔ پولیس نے اماں کو اپنے حراست میں لے لیا تھا۔ ثبوت کے مطابق میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی اور ایمن کو بھی مجھ پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس طرح مجھ پر سے وہ الزام ختم ہو گیا تھا۔ سچائی کی جیت ہو چکی تھی اور برائی کو مات ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔